صلح حدیبیہ کے حوالے سے ایک حصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ ذی قعدہ کے مہینے میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اور ہمارے ہاں جو یہ ماہ مبارک حرمت والے مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ذی قعدہ کا چل رہا ہے، اس کے اندر یہ تاریخ سیرت کا بہت بڑا عظیم واقعہ رونما ہوا قیامت تک کی انسانیت کے لیے، جس میں ہزاروں اور لامحدود رہنمائی کے پہلو اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً زندگی میں 4 عمرے فرمائے ہیں اور ایک حج آپ نے فرمایا ہے۔ پہلا زندگی کا عمرہ جو آپ نے فرمایا وہ 6 ہجری کو ذی قعدہ کے مہینے میں، جس صلح حدیبیہ جس کو کہا جاتا ہے، مختلف اقوال اس کے اندر موجود ہیں۔ زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ حضور نے چاروں کے چاروں عمرے ذی قعدہ میں فرمائے، ذی قعدہ کے مہینے میں فرمائے۔ تاریخی روایتی بات ہے۔ تو جس صلح حدیبیہ پر جو آپ نے عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے، تو آپ کے ایک عمرے کرنے کا طریقہ، نکلنے کا انداز، سنت اور سیرت، وہ بھی اسی کے اندر آ جائے گی، اور غزوہ حدیبیہ اور صلح حدیبیہ کے نمایاں پہلو بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ غزوہ حدیبیہ ان غزوات میں سے ایک غزوہ ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور غزوہ حدیبیہ پر قرآن پاک کی ایک پوری سورت ہے جس کو سورۃ الفتح کہا جاتا ہے۔ پارہ نمبر 26 کے اندر یہ سورت ہے۔ سورت محمد کے بعد یہ سورت ہے، سورت حجرات سے پہلی یہ سورت ہے، سورۃ الفتح۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ 3 رکوعوں پر یہ مشتمل ہے۔ اہم غزوہ حدیبیہ کے جتنے بھی پہلو ہیں سارے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا۔ یہ اب غزوہ حدیبیہ اور صلح حدیبیہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ خواب کیا تھا؟ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ مکہ شریف میں اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ آپ خود کھولتے ہیں چابی لے کے، اس کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی بھی کر رہے ہیں، قربانیاں بھی کر رہے ہیں، کچھ صحابہ حلق کروا رہے ہیں، کچھ قصر کروا رہے ہیں۔ یہ سارا منظر حضور نے خواب میں دیکھا، اور صبح اٹھے اور انداز نبوی یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد کوئی اچھا خواب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سارے صحابہ کو سناتے تھے کہ آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور اگر خود نہ ہوتا تو آپ پوچھتے تھے ہاں بھئی کسی نے رات کو اچھا خواب دیکھا ہو، تو لوگ جو اچھا خواب ہوتا تھا اس کو شیئر کرتے تھے۔ حضور اس کی مختلف تعبیریں فرمایا کرتے تھے۔ حسب معمول یہ خواب حضور نے دیکھا، صبح فجر کی نماز پڑھائی، اور آپ نے صحابہ سے شیئر فرمایا 6 سال ہو گئے ابائی جدی پشتی آبا و اجداد سے حرم میں رہ رہے تھے، مکہ میں رہ رہے تھے، لیکن 6 سال ہو گئے کبھی خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کی، مکہ میں گئے نہیں 6 سال ہجرت مدینہ کے بعد۔ تو ایک تڑپ تھی، شوق تھا، جذبہ تھا، محبت کی فراوانی تھی۔ خواب حضور سے سنا تو وہ تڑپ اٹھے، شوق میں اضافہ ہوا، جذبے جو ہے وہ بھرنے لگے، مسکراہٹیں چہروں پر آئیں۔ یا رسول اللہ بڑا اچھا خواب ہے، آپ ضرور تشریف لے چلیں، ہم چلتے ہیں، سبحان اللہ عمرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اعلان کرو، ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ 6 ہجری 622 عیسوی مارچ کا مہینہ، ذی قعدہ کی 1 تاریخ پیر کا دن، حضور مدینہ شریف سے عمرہ کے لیے مکہ شریف کی طرف نکلے، اور اعلان عام فرمایا سارے آؤ، جو معذور ہے اس کو رہنے دو، جو نبینہ ہے اس کو رہنے دو، جو اپاہج ہے اس کو رہنے دو، کسی کی ضرورت ہے مجبوری ہے اس کو رہنے، باقی سارے نکلو۔
کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، کسی بھی نبی کا خواب وہ خواب نہیں ہوتا ہے، وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی طرف، نبیوں کی طرف جو وحی کرنے کے سورسز ہیں، ان میں سے ایک سورسز خواب بھی ہوتا ہے۔ اور بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبیوں کی نبوت کی ابتدا خوابوں سے ہوتی ہے، ان کو ابتدا میں خواب دکھائے جاتے ہیں جس سے ان کی نبوت کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے کریم نبی غار حرار میں جو ہے وہ جاتے تھے، تو اول اعلان نبوت سے پہلے غار حرا جانے کا جو عرصہ تھا اس میں آپ کو خواب آتے تھے، اپنی نبوت کے بارے میں خوابوں کا ایک سلسلہ تھا۔ تو نبیوں کا خواب یہ وحی الہی ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 6 سچے خوابوں کا ذکر ہے۔ کتنے؟ 6 سچے خوابوں کا ذکر ہے، جن میں سے 3 خواب نبیوں کے ہیں اور 3 خواب غیر نبیوں کے ہیں، اور ان 6 میں سے 4 خواب سچے سورۃ یوسف کے اندر بیان ہوئے، اور ایک سورۃ یوسف کے اندر پہلا خواب نبی یوسف علیہ السلام کا سورۃ یوسف کے اندر آیا۔ وہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ یوسف نبی کا خواب تھا۔ اور اسی سورۃ یوسف میں دوسرا خواب جو غیر نبی کے حوالے سے آیا، وہ عزیز مصر کو آیا تھا جو بادشاہ مصر تھا، اور اس کو خواب آیا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے 7 موٹی تازی گائیں وہ 7 دبلی پتلی اور کمزور گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور جو سبز کھیت بھی ہیں ہرے بھرے اور خشک کھیت بھی ہیں جو مجھے دکھائی گئے ہیں۔ یہ دوسرا خواب تھا جو عزیز مصر بادشاہ کو آیا تھا۔ اور اسی طرح تیسرا اور چوتھا خواب سچا جو قرآن پاک میں سورۃ یوسف میں آیا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو قید میں 2 بندے تھے، ان میں سے ایک بندے کو خواب آیا تھا، قیدی کو، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے انی آصر خمرہ، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، بادشاہ کے لیے شراب تیار کر رہا ہوں۔ دوسرے کو خواب آیا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پر ایک برتن ہے جس کے اندر روٹیاں پڑی ہیں اور پرندے اس کو نوچ رہے ہیں۔ یہ 2 قیدیوں کے خواب تھے جن کی تعبیر یوسف نبی نے بتائی تھی، اور پھر وہ سچے نکلے۔ 5واں خواب نبی کا سورۃ الصافات کے اندر آیا، اور وہ نبی تھے ابراہیم، اور خواب میں آنے والے نبی بھی جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے کہ بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے۔ اور 6واں سچا خواب جو قرآن کے دامن میں ہے، سبحان اللہ، 6واں سچا خواب نبیوں میں سے تیسرے نبی کا، ایک نبی یوسف، دوسرے نبی ابراہیم علیہ السلام، اور تیسرے نبی جس کے خواب سچے کا ذکر قرآن میں آیا، سورۃ الفتح کے آخری رکوع میں آیا، وہ میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، جو ابھی میں آپ کو خواب سنا چکا ہوں۔ لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اللہ سچا خواب، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خواب کو سچا کرے گا۔ آپ انشاءاللہ مسجد حرام میں داخل ہوں گے اللہ کے حکم سے، اور پھر آپ اپنے صحابہ جو ہیں وہ حلق بھی کروائیں گے، قصر بھی کروائیں گے۔ تو حضور نے جو خواب دیکھا اس سارے کو منوان اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں بیان فرمایا۔ ہم جب غزوہ حدیبیہ کا دوسرا حصہ آپ سنیں گے تو پھر ایک لطف بری بات آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ جو حضور ابتدا میں خواب دیکھ رہے ہیں، جس خواب کو قرآن بیان کر رہا ہے، اس کی پھر تعبیر کیسے ہوئی اور وہ سچا کیسے ہوا۔ تو آپ نے فرمایا اکٹھے ہو جاؤ بھائی، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، صحابہ کرام مل ملا کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس موقع پر آپ کے ساتھ تھی، کیونکہ آپ کی عادت مبارک تھی غزوات میں کہیں تشریف لے جاتے یا کسی لمبے سفر پہ تشریف لے جاتے تو آپ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو جس کی باری ہوتی اس کو ساتھ تشریف لے جاتے، اور بھی خواتین ساتھ شامل ہوئیں، اور یہ عمرہ کرنے والے افراد کا جو ایک جماعت بنی وہ تقریباً 1400 سے 1500 تک تھے۔
1400 سے 1500 تک مدینہ شریف سے نکلے. سبحان اللہ. مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے میرے کریم نبی نے، مدینہ میں کوئی بندہ جو ہے وہ صحت مند نہیں تھا جو ساتھ نہ نکلا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی مزدور اور اپاہج رہ گئے. پیچھے مسجد نبوی بھی تھی. حضور کے جانے کے بعد وہاں نماز کس نے پڑھانی ہے؟ وہاں پیچھے بھی تو کچھ چھوڑنا ہے. تو آپ نے ایک نابینا صحابی جس کا نام تھا عبداللہ بن ام مکتوم، اس کو آپ نے اپنا نائب امام بنایا اور اپنے مصلی امامت پہ کھڑا کیا اور فرمایا میرے جانے کے بعد واپسی تک تو نے مسجد نبوی کے میرے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانی ہے اور لوگوں کو جماعت کرانی ہے. یہ وہ تھے انسانیت کے حقوق اور انسانیت کی عزت جو کریم نبی نے عطا فرمائی. تاریخ میں کوئی اس طرح انسانیت کو عزت اور اس کے رائٹس نہیں دے سکا. ہم تو آج انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والے نبینے بندے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، نبینے کو اپنے پاس بٹھانا نہیں پسند کرتے. کپڑے بھیج دینا، کھانا کھلا دینا وہ تو اور بات ہے. عزت اور ریسپیکٹ دینا اصل چیز ہے جو نفس پسند نہیں کرتا ہے. مال دولت کی فراوانی ہو تو اس کے گھر بھیج دیا جائے، اس کو کھلا پلا دیا جائے. اگر مال دولت دینا آسان ہے، پیسہ دینا آسان ہے، عزت دینا اصل مشکل ہے کہ یہ نفس پسند نہیں کرتا ہے. میرے کریم نبی نے اس سے بڑھ کر عزت کیا دی کہ سید الانبیاء کے مصلی امامت پر حضور کے بعد ایک نابینا صحابی کھڑا کیا جا رہا ہے. تو آپ مدینہ شریف سے نکلے. آج کل مشہور مقام ہے ذوالحلیفہ. جب آپ وہاں تشریف لائے تو آپ نے حکم فرمایا کہ یہاں سے ہم احرام باندھیں گے، عمرے کا احرام. تو مقام ذوالحلیفہ سے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی نفل. اس کے بعد آپ نے احرام باندھا عمرہ شریف کے لیے. صحابہ کرام اور ازواج مطہرات اور باقی خواتین جو تھیں انہوں نے بھی عمرے کا جو ہے وہ احرام باندھا. اور آج بھی مدینہ سے مکہ جانے والے افراد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سنت پر عمل کیا جائے کہ یہاں سے جو ہے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا جائے. آپ ذوالحلیفہ سے احرام نہیں باندھتے ہیں، ذوالحلیفہ کے بعد ایک مقام جحیفہ آتا ہے، وہاں سے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے. کچھ صحابہ نے حضور کے ساتھ مقام ذوالحلیفہ سے احرام نہیں باندھا تھا بلکہ تھوڑا آگے جا کے مقام جحیفہ سے جا کے جو ہے وہ احرام باندھا تھا. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جب زندگی میں بار بار تو وہاں جانا نصیب نہیں ہوتا تو جن راہوں سے، جن قدموں اور نشانات سے حضور گزرے، ٹھہرے، رکے، وہاں کی فضا، گرد و غبار آج بھی ان خوشبوؤں سے معطر اور منور ہے. ان راہوں کی زیارت اور ان راہوں کی دھول اور گرد کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بناتے ہوئے اور دل کے لیے زندگی کا ایک تشنا اور پیاس بجھانے کے لیے ایک جام سمجھتے ہوئے ان راہوں سے گزرنا چاہیے. مقام ذوالحلیفہ پر آپ نے احرام باندھا، 2 نفل پڑھے اور تلبیہ بلند آواز سے فرمایا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمرے میں 2 فرض ہوتے ہیں. ضمناً میں عرض کر رہا ہوں عمرے میں 2 فرض ہوتے ہیں اور 2 ہی واجب ہوتے ہیں، اور ان 4 کے علاوہ عمرے میں جو بھی کام کیے جاتے ہیں وہ سنت ہوتے ہیں. 2 فرض عمرے میں کون سے ہیں؟ احرام باندھنا اور طواف کرنا. 2 واجب عمرے میں کون سے ہیں؟ ایک جو ہے وہ صفا مروہ کی صحیح کرنا اور دوسرے نمبر پر حلق کروانا یا قصر کرنا. سر پورا جو ہے وہ بال منڈوا دینا یا سر کے بالوں کا چوتھائی حصہ جو ہے وہ کاٹنا، اس کو کہتے ہیں حلق کروانا. حلق کروانا اس کو کہتے ہیں قصر کروانا. حلق کروانا یا قصر کروانا یہ 2 فرض اور 2 واجب. اس کے علاوہ عمرے میں جو بھی کام کیے جاتے ہیں، مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھنا، طواف کے پہلے چکروں میں وہ رمل کرنا اور احرام باندھتے ہوئے 2 نفل پڑھنا، احرام باندھتے ہوئے تلبیہ پڑھنا، یہ ساری سنتیں ہیں. اگر عمرے میں فرض رہ جائے تو عمرہ ادا نہیں ہوتا. بے شک آپ دم دے بھی جائیں تو عمرہ ادا نہیں ہوتا ہے. اور اگر واجب رہ جائے تو پھر آپ پر دم لازم ہو جاتا ہے. آپ پر جو ہے وہ قربانی کا جو بکری یا بکرا ایک جانور ہوتا ہے اس کی مقدار کے برابر جو ہے وہ قربانی دینی ہوتی ہے جانور. اور اگر سنت رہ جائے، مثلا آپ بھول کے نفل نہیں پڑھ سکے، احرام کے وقت تلبیہ نہیں پڑھ سکے اور مقام ابراہیم پر نفل نہیں پڑھ سکے، رمل نہیں کر سکے، سنت رہ جائے غلطی سے یا بھول کے، تو نہ دم ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے اور عمرہ بھی ادا ہو جاتا ہے. یہ میں نے ضمناً جو ہے وہ تھوڑا سا عرض کیا ہے. حضور مقام ذوالحلیفہ پر آپ نے عمرے کا اہتمام فرمایا اور پھر آپ آگے تشریف لے گئے.
جب آپ آگے نکلے تو رستے کے اندر جتنا جو بھی قبیلہ آتا تھا آپ اس کو دعوت دیتے تھے، آ جاؤ بھائی ہمارے ساتھ عمرے پہ چلیں، آ جاؤ بھائی عمرے پہ، کوئی ویزا پاسپورٹ کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، سبحان اللہ، آ جاؤ بھی چلیں۔ اور پھر عمرہ، حرم، خانہ کعبہ، صفا مروہ، اس کی تو اتنی اہمیت ہی نہیں تھی ان کے مقابلے میں کہ جب خود کعبے کا کعبہ بھی ساتھ جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، عمرہ ہو اور حج ہو اور پھر حضور کے ساتھ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لیکن یہاں بڑی ایک باریک بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الفتح میں بیان فرمائی۔ کچھ قبیلے ایسے تھے جب حضور ان سے کہتے تھے نا رستے چلتے ہوئے آؤ چلو عمرے پہ، تو وہ یہ ان کے ذہن میں تھا کہ مسلمان تھوڑے ہیں اور آگے مکہ کے کافر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہ مسلمان پہلے ہی وہاں سے بھاگ کے آئے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں ایک گمان ہے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کسی نے عمرہ نہیں کرنے دینا ان کو، بلکہ الٹا انہوں نے ان کو جو ہے وہ جنگ کر کے شہید کر دینا ہے، انہوں نے واپس آنا ہی نہیں ہے۔ وہ کچھ قبیلے کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی۔ تو جب حضور ان سے کہتے تھے نا آؤ عمرے کے لیے چلیں، تو وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم ڈرتے ہیں مارے جائیں گے، وہ آگے سے پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے، قرآن پاک بیان کرتا ہے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا، کہتے تھے ہمارا پیچھے گھر میں کوئی کرنے والا نہیں ہے، اور مال اور مصروفیات ہیں، کاروباری مصروفیات ہیں، بیوی بچے ہیں اور بھی بڑے معاملہ مگر کچھ مصروفیات ہیں، اس وجہ سے پھر ہم بعد میں انشاءاللہ آ جائیں گے، آپ چلیں۔ تو مال اور مصروفیات کا بہانہ لگاتے تھے، دونوں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ میں آج سوچتا تھا کہ دین کے کام میں بندے کا نفس مال، کاروبار اور مصروفیات کا بہانہ کیوں بناتا ہے؟ میں نے کہا آج کا دور تو 15 صدیوں بعد کا دور ہے، کائنات کے والی، تاجدار انبیاء، شریعت کے بانی سامنے موجود ہیں، اور لوگ مال، کاروبار اور مصروفیات کا بہانہ بنا رہے ہیں اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے۔ آج تو 15 صدیوں بعد ہمارا نفس ہماری روحانیت پہ غالب ہے، آج کا کہاں؟ لیکن خوش نصیب ہیں وہ افراد جو مالی، کاروباری، دنیاوی اور مصروفیات اور دنیا کے معاملات کو پیچھے رکھتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم آتا ہے اور اس کے نبی کا فرمان آتا ہے تو اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ سر ہے وہ سر جو تیرے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے تو جب ایک غزوہ حدیبیہ کے موقع پر ایک اور بھی رہنمائی چیز رستے میں پیش آئی۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بال بڑے جو ہے وہ لمبے تھے اور زیادہ تھے، اور احرام بھی باندھا ہوا تھا، اور ان کو جو ہے ایک خاص قسم کی بیماری تھی جس کو جوؤں کی بیماری کہا جاتا ہے، ان کے جو ہے وہ بالوں کے اندر تھی، تو اتنی زیادہ تھی کہ وہ بعض دفعہ بیٹھے ہوتے تھے تو بالوں سے وہ نیچے گر رہی ہوتی تھی، سر میں جو جوئیں پڑی ہوئی ہیں وہ نیچے گر رہی ہوتی تھی۔ تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، قافلہ بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے ان کے گھنے بالوں کو دیکھا اور ان سے اندر موجود ان جوؤں کو دیکھا اور گرتی ہوئی جوؤں کو، تو آپ نے ان کو فرمایا کعب آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ اپنے بال کٹوا لیں تاکہ آپ کو اس تکلیف سے چھٹکارا ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو جوئیں ان کے سر میں تھیں اس کی وجہ سے ان کو تکلیف بڑی ہوتی تھی، اور احرام میں ہیں اس لیے بال کٹوانا جو ہے وہ منع ہے، جب تک آپ صفا مروہ کی صحیح نہیں کر لیتے اس سے پہلے حلق کروانا، بال کٹوانا منع ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم بال کٹوا لو، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا جو ہے وہ کوئی جرمانہ یا فدیہ دینا پڑے گا؟ اس سے پہلے کہ میرے حضور جواب دیتے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے سورۃ بقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی، اور خاص کر کعب بن عجرہ کے اس مسئلے میں اور قیامت تک آنے والے ہر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کے لیے ایک مسئلہ اللہ نے حل فرما دیا، اور وہ آیت کیا تھی؟ فمن کان منکم مریضا او بأی اذم من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ فرمایا وہ شخص جس کے سر میں کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، اس کی وجہ سے وہ سر کے بال کٹوا دیتا ہے احرام کی حالت میں، اب اس کے لیے گناہ نہیں ہے کیونکہ اس نے مجبوری اور عذر کی وجہ سے کٹوائے ہیں،
لیکن 3 کاموں میں سے ایک کام اس کو کرنا پڑے گا، اور وہ 3 کاموں میں 3 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 وہ قربانی کرے گا جس کو آپ دم کہتے ہیں، یا قربانی نہیں کر سکتا، اتنی استطاعت نہیں ہے تو وہ 3 روزے رکھے گا، وہ 3 روزے رکھے گا، اور اگر 3 روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اور یہ تینوں میں آپشن ہے، کوئی بھی مرضی کر لو، قربانی کا آپشن اختیار کر لو، 6 مسکینوں کو کھانا دینے کا آپشن اختیار کر لو، یا جو ہے وہ 3 دن کے روزے رکھنے کا آپشن اختیار کر لو۔ قعب بن عجرہ نے سر کے بال کٹوا دیے اور آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے اندر اتنی استطاعت تو نہیں ہے، غریب خاندان سے ہوں کہ میں قربانی کر سکوں، لہذا دوسرے جو 2 آپشن ہیں ان میں سے میں روزے والا آپشن جو ہے اس کو اختیار کرتا ہوں کہ 3 دن کے روزے جو ہیں وہ رکھے جائیں گے۔ آج بھی اگر ایسی صورتحال پیش آتی ہے کسی عمرہ کرنے والے کو یا کسی بھی حج کرنے والے کو، تو وہ بال کٹوا سکتا ہے، حلق کروا سکتا ہے، اور بعد میں جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ دم یا 3 روزے یا وہ جو ہے قربانی جو ہے کر سکتا ہے، 6 مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے۔ ایک عام طور پہ یہ مسئلہ بھی آج کل پوچھا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو سر میں الرجی ہے، اس الرجی کی وجہ سے اس نے بالوں کو جو ہے وہ کٹا کے رکھا ہوا تھا، بالکل سر کا صفایا کروایا ہوا ہے، لیکن وہ عمرے پہ جاتا ہے اور اس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ تم نے اس کے اوپر کوئی بلیڈ وغیرہ نہیں دوبارہ جو ہے وہ چلانا یا بال نہیں کٹوانے، لیکن حلق کروانا تو عمرے کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، تو اب اس کے لیے یہ ایک عذر بھی ہے کہ اس پر دوبارہ بلیڈ جو ہے وہ نہیں چلانا یا کسی طرح اس کے بال نہیں کاٹنے سر پہ، تو اس کے لیے شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ وہ شخص حلق نہ کروائے، سر پہ بلیڈ نہ لگوائے، اور دم دے دے۔ ایک قربانی جو عمرے میں ایک واجب چھوڑنے پر دم دیا جاتا ہے، قربانی کا جانور دیا جاتا ہے، وہ ادا کر دے، گناہ بھی نہیں ہوگا اور اس کا عمرہ بھی ادا ہو جائے گا۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے اور چلتے چلتے 1400-1500 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جو یکم ذی القعدہ سے عمرے کے احرام باندھے ہوئے مدینہ شریف سے روانہ ہوا تھا، یہ مکہ سے تقریباً 22 کلومیٹر دور مدینہ کے رستے پر ایک مقام پر جا کر رک گیا، جس مقام کو آج کل دنیا حدیبیہ کے نام سے جانتی ہے، اور حدیبیہ تو پرانا نام ہے، آج کل اس جگہ کا نام جس جگہ کو پہلے زمانے میں حدیبیہ کہا جاتا تھا شمیسیہ کہا جاتا ہے، شمیسی کے نام سے بھی اس کو جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے۔ جب 22 کلومیٹر دور وہاں پہنچے اس جگہ پر مقام پر، تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور جس اونٹنی پر آپ سوار تھے اس کا نام تھا قصوہ، اور اچانک وہ اونٹنی بیٹھ گئی، حضور کی سواری شریف آگے تھی، باقی سارے پیچھے تھے، جب اچانک کسی نے بٹھایا نہیں ہے خود ہی بیٹھ گئی ہے تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے سمجھا شاید تھک گئی ہے، تو 1-2 صحابہ نے اونٹ یا اونٹنی کا جب عادتاً بیٹھ جاتی ہے تو وہ ایک خاص لفظ اور آواز نکالتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے، ہلے ہلے کے لفظ حدیث میں آتے ہیں اور عربی میں یہ لفظ بولتے ہیں۔ صحابہ کرام نے تھوڑا اونچی آواز میں اونٹنی کو اٹھانے کے لیے آواز نکالی تو میرے کریم نبی نے ہاتھ کے اشارے سے اور زبان کے کلام سے روک دیا، آپ نے فرمایا مت اٹھاؤ قصوہ اونٹنی کو، حابسہا فحابسہ الفیل، اس اونٹنی کو اسی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو مکہ پر حملہ کرنے سے روکا تھا۔ ابرا کا جب حملہ کرنے آیا تھا تو اس کا اپنا ذاتی ہاتھی، اور جو سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کا ذکر سورۃ الفیل کے اندر آیا، جس کے نام پر سورۃ الفیل ہے، فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی، تو اس کو اللہ کے حکم سے روک دیا گیا تھا، وہ آگے نہیں بڑھتا تھا، اس کا منہ پیچھے کرتے تھے چل پڑتا تھا، خانہ کعبہ کی طرف کرتے تھے تو وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ حضور نے فرمایا اس کو مت اٹھاؤ، اس کو اس نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھی رہی، پھر حضور نے اس کو ہاتھ مبارک سے تھوڑا جو ہے اس کے اوپر رکھا اور اٹھایا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب حضور نے اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور جب اٹھی تو وہ آگے چلنے لگی اور آگے چل کے پھر واپس آ گئی، لیکن اس جگہ پر نہ آئی جہاں پر حضور وہ پہلے بیٹھی تھی، بلکہ ایک پرانا سا کنواں تھا جس کے کنارے کے اوپر جا کر وہ بیٹھ گئی، اور وہ فائنل سیٹنگ تھا جہاں پر وہ بیٹھی، اس کے بعد وہ وہاں سے نہیں اٹھی ہے۔ حضور نے فرمایا ہمیں حکم ہے کہ ہم یہاں قیام کریں گے اور یہاں ٹھہریں گے، اور وہ کنواں جس کے کنارے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی شریف بیٹھی تھی،
اس کو حدیبیہ کا کنواں کہا جاتا تھا، بیر حدیبیہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر پانی نہیں تھا، خشک تھا، بالکل نیچے تھوڑا بہتا کہیں پانی رس رہا تھا، پانی نہیں تھا اس میں چشمے کی طرح، جو رستا ہوا پانی تھا، گرمی کی شدت تھی، قافلہ تھا 1400-1500 کا، 7 جانور تھے، پانی کی شدت کے ساتھ ضرورت تھی، تو جو برتنوں میں پانی تھا وہ ختم ہو گیا، اور جو اس کنویں کے اندر تھوڑا بہتا کوئی رس رہا تھا اس کو بھی برتن میں ڈال کے استعمال کر لیا جائے۔ اب کنواں ایسے جیسے خشک ہو چکا ہے، قطرہ تک پانی نہیں رہا۔ صحابہ کرام نے حضور سے بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں ہے، مکہ 22 کلومیٹر دور ہے، اور جانوروں کے ساتھ ساتھ جو قافلے والے ہیں ان کو بڑی ضرورت ہے۔ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس کچھ تھوڑا بہتا برتنوں میں ہے، تو صحابہ کرام جو تھوڑا بہتا برتنوں میں تھا وہ اکٹھا کر کے لائے۔ خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی استعمال کے برتن میں تھوڑا سا پانی تھا، آپ نے وہ جمع شدہ پانی اس برتن میں اکٹھا کیا اور اس سے وضو فرمایا۔ حدیبیہ کنویں کے کنارے کے اوپر بیٹھ کے وضو کیا، کنارے کے اوپر بیٹھ کے وضو کیا، اور جو آپ وضو کے لیے پانی استعمال کرتے جا رہے تھے، کلی کر رہے تھے، منہ میں ڈال رہے تھے، اپنے اعضاء پر، اس کو فرمایا جمع کرتے جاؤ، جمع کرتے جاؤ۔ آپ کے وضو کا استعمال شدہ پانی اس کو جمع کر کے آپ نے ایک صحابی سے فرمایا یہ پانی لے لو، اور اپنی ترکمان سے ایک تیر نکال کے دیا۔ میں بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، ترکمان سے تیر نکال کے دیا، 2 چیزیں اس صحابی کو دی، اپنے وضو کا پانی اور ایک تیر، اپنی ترکمان سے ذاتی تیر دیا۔ آپ نے فرمایا اس کنویں کے اندر چلے جاؤ، اتر جاؤ، اور نیچے جا کر جہاں کنویں کی تمہیں سطح معلوم ہوتی ہے وہاں جا کے یہ پانی ڈال دو، اور پانی ڈالنے کے بعد کنویں کے درمیان میں یہ میرا دیا ہوا تیر تم نے نصب کر دینا ہے، اس کو وہاں پر لگا دینا ہے اور پھر واپس آ جانا ہے۔ وہ نیچے گیا پانی اور تیر لے کے، بیر سے حضور دعا فرمانے لگے، کنویں کے کنارے کے بیٹھ کر حضور نے دعا فرمائی، اس نے پانی جا کے ڈالا، درمیان میں تیر جو ہے وہ لگایا گیا۔ اس سے آپ ہی کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ فرماتے ہیں میں کنویں واپسی جب کنویں کے بیر آ رہا تھا تو میں کنارے پر بعد میں پہنچا تھا، پیچھے سے پانی نے مجھے لے لیا تھا، میرے اوپر پانی چڑھ کر آ گیا۔ دے نہیں سکتے وہ کیا کچھ کہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا، اب اور بھی کچھ مانگ۔ میری جھولی تنگ تھی، میں کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا مانگ ذرا مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ میرا دامن تنگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، سبحان اللہ۔ تو آپ جو ہے اس کنویں پر آج بھی سبحان اللہ اس کنویں کی لوگ زیارت کرتے ہیں۔ مدینہ مکہ شریف سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ مقام آج بھی وہ موجود ہے، زائرین جہاں کے زیارت کرتے ہیں وہاں پر آج کل اس جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس جگہ کا نام ہے شمیسیہ، اور یہ ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا، ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا جس بستی اور گاؤں اور ولیج کا نام تھا حدیبیہ۔ آج کل اس بستی اور اس ولیج کا نام ہے شمیسیہ کے نام سے۔ وہاں پر آج کل آپ کو جب جو زیارت کر کے آئیں آپ دیکھیں گے وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اور بڑی خوبصورت مسجد ہے، چھوٹی سی وائٹ کلر کی۔ یہ مسجد جو وہاں پر بنی ہوئی ہے اس کو مسجد حدیبیہ بھی کہتے ہیں، اور مسجد شمیسی یا شمیسیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو آج وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کے ساتھ آپ پیچھے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک مسجد کے پرانے اور قدیم آثار نظر آئیں گے، تھوڑی سی گری ہوئی دیواریں ہیں، وہ مسجد کے آثار، جیسے کوئی پرانی مسجد ہو اور اس کے آثار باقی ہوتے ہیں، اس کی علامات باقی ہوتی ہیں، وہ جو اس کے پیچھے مسجد پرانی نظر آتی ہے اور دیواریں اور آثار نظر آتے ہیں، یہ وہ مسجد تھی جو اصل میں اس جگہ پر بنائی گئی تھی جس جگہ پر صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے اپنا خیمہ لگایا تھا، اور جتنا وقت مقام حدیبیہ پر حضور نے مکہ کے کافروں کے ساتھ صلح اور اس معاہدے میں لگایا تھا، آپ کا سارا وقت خیمہ اسی جگہ پر لگا رہا، اور وہ معاہدہ اسی جگہ پر بیٹھ کے آپ نے فرمایا تھا جس جگہ وہ پرانے آثار مسجد کے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ آپ اس مسجد سے تھوڑا آگے آئیں، تقریباً 500 میٹر مکے کی طرف آئیں، 500 میٹر اس مسجد سے مکہ کی طرف آئیں تو وہاں پر آپ کو کنواں ملے گا،
جس کنواں وہ کنواں ہے جو بیر حدیبیہ کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، اور اس کنویں سے آپ 2 کلومیٹر مکہ کی طرف آئیں تو وہاں سے حدود حرم شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مقام حدیبیہ کا کنواں اور مسجد حدیبیہ یہ سارا حدود حرم سے بحر ہے۔ 2 کلومیٹر مکہ کی طرف چلیں تو پھر حدود حرم جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ تبرکات ہیں، وہ رستے ہیں، وہ رائے ہیں، وہ آثار ہیں، وہ نشانیاں ہیں جو 15 صدیوں بعد بھی ہر مومن کے دل میں تازہ اور زندہ ہیں۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے وہ جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے وہ جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ سایہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔